نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم و عزیزان محتشم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے، رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اللہ عز و جل کو خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ رب نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو میری بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے نا، تمہارا وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ یعنی قربانی خون بہانے کا نام نہیں ہے، اور قربانی گوشت کھانے اور پکانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، رب کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے۔ رب تو صرف تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہارے دلوں کے اندر اخلاص کس قدر ہے۔ رب کی بارگاہ کے اندر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر جذبہ کتنا ہے، تمہارے اندر وہ ایک محبت اور ایثار کا پہلو کیا ہے۔ رب فرماتا ہے نہ مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، کیونکہ گوشت سے میں پاک ہوں، کھانے سے میں پاک ہوں، اور نہ خون کی ضرورت ہے، کیونکہ صاف بات ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پی جاتی ہے، گوشت لوگوں کے پیٹوں کے اندر چلا جاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بناتے ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا اگر میری بارگاہ کے اندر کوئی چیز پہنچتی ہے، وہ ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے، وہ ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ مولا وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا جو چیز نظر نہ آئے اسی کا نام تو قربانی ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میری بارگاہ کے اندر قربانی کا اصل مقصد تمہارا تقویٰ ہے، کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کس قدر ہے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خلوص نیت سے قربانی کرو گے تو تمہارا نذرانہ اللہ کے حضور قبول ہو جائے گا، ورنہ خون اور گوشت کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس بات کو ان لفظوں میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی مفہوم کے تحت بیان فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تب جب دل کے اندر تقویٰ آ جائے گا، اللہ کی رضا اسی بات کے اندر ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر قربت کا سبب تقوی کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے قربانی کا اصل مقصد عبادت اور ایک روحانی رشتے کی تصدیق کا نام ہے۔ قربانی برکت اور رحمت کے حصول کا آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ قربانی کرنے والے اخلاص کے ساتھ اور شرط تقویٰ کی رعایت کے ساتھ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گوشت بنا کے پکا کے کھا کے راضی کریں گے، نہ مولا فرماتا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقویٰ کی رعایت سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا بظاہر مقصد جانور کو ذبح کرنا ہے، لیکن فرمایا اس کی اصل روح تقویٰ اور اخلاص کی آبیاری ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس،
آج کے ماحول میں قربانی سنت ابراہیمی کے بجائے دکھلاوے کی قربانی بن چکی ہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جانور کا گوشت اتنا آئے گا، اتنے من کا ہمارا بچہ ہے، اتنے من کا ہمارا کٹا ہے، اتنے من کا ہمارا بکرا ہے، اتنا طاقت اور توانا اور صحت مند والا ہمارا اونٹ ہے۔ بس یہ ریاکاری کے صورت کے اندر، ریاکاری کے ڈھانچے کے اندر ہم نے قربانی کو ڈال دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہمیں فکر کہ ہم نے رب کو بھی راضی کرنا ہے، رب کے مصطفیٰ کو بھی راضی کرنا ہے، اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قرب بھی حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، قربانی جانور ذبح کرنا اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد ایثار اور جانثاری ہے، تقوی و طہارت ہے، مومنانہ صورت ہے، مومنانہ سیرت ہے، اور مجاہدانہ کردار کا حاصل قربانی ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالصتاً اور قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ رب فرماتا ہے ہر امت کے لیے میں نے ایک چیز مقرر کی تاکہ وہ اللہ کے نام لیں اس پر جو اللہ نے انہیں دیا۔ چوپایوں کے اندر رب نے فرمایا یہ کہہ دو تمہارا الہ ایک الہ ہے، اسی کے لیے تم اپنی گردن کو جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ کے اندر عاجزی کرنے والے بن جاؤ۔ تو قربانی کا مقصد ایک تو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا بھی اعلان کرنا ہے، اور قربانی کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قربانی کے فلسفے کو بھی سمجھنا چاہیے، اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ قربانی غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام ہے، اور قربانی یاد رکھیے یہ محبت کا درس دیتی ہے۔ قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر قربت کا سبب بنتی ہے، اور قربانی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گوشت ہم بنا لیں اور گوشت بنا کر ہم غریبوں کو ہی بھول جائیں، اور سارا گوشت فریج اور فریزر کی ہم زیب و زینت کے اندر لگا دیں، یہ اب یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، فلاں رشتہ دار آ رہا۔ ٹھیک ہے، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، لیکن اصل قربانی کا مقصد غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام ہے، اظہار یکجہتی کا یہ درس دیتی ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے۔ نمبر دو، قربانی نفس میں غنا اور بے نیازی پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور نمبر تین، قربانی یہ رضا الہی کے حصول کا سبب ہے۔ اور نمبر چار، قربانی ہدیہ تشکر اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو قربانی کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس قربانی کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو پھر ہمیں قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آئیے قربانی کو اصل مقصد کے ساتھ اپنے جانور کو اللہ کے حضور پیش کیجیے۔